اچھا، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام سبع المثانی ہے، اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ اور یہ سورت بہت مشہور بھی ہے، ہنٹ دے رہا ہوں، بہت مشہور ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی سب سے پہلا سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزیں۔ 5 چیزوں پر۔ اچھا، کون کون سی؟ پہلا ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اچھا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اچھا، آپ سے پوچھیں گے، آپ یہ بتائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ رمضان کے مہینے میں، آپ بتائیں۔ رمضان میں؟ نہیں، آپ بتائیں۔ یاد نہیں آ رہا، سوچو، یاد آ جائے گا۔ آپ بتائیں۔ محرم، ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے، ہے نا؟ اچھا، اسلامک سال کے حساب سے رمضان کا مہینہ کتنے نمبر پر آتا ہے؟ آپ بتائیں۔ 9 نمبر پر۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے۔ اچھا، پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم۔ آپ یہ بتائیں اسلامک سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامک سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ بتائیں۔ ہجری، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، ہجری کہا جاتا ہے، اسلامک سال کو ہجری کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے نبی ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے؟ اچھا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب۔ اچھا، وہ کون سے نبی ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، جلے نہیں؟ حضرت ابراہیم۔ اچھا، آپ کا جواب سیم، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ سے ایک سوال، رمضان کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں کیا ان میں روزے رکھنا فرض ہے؟ کوئی ایک دن ایسا ہو رمضان کے علاوہ کہ جس دن کا روزہ رکھنا فرض ہو؟ صرف رمضان کے فرض ہے، اس کے علاوہ سب نفلی روزے ہیں۔ اچھا، اسلامک سال کے حساب سے، اسلامک سال کے حساب سے رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ ہاں، عید کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے چاند کے حساب سے؟ اسلامی سال کی تاریخ کے حساب سے عید الفطر جو میٹھی عید ہوتی ہے وہ کتنی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 29۔ آپ بتائیں۔ 29 کو، آپ بتائیں۔ 30 کو، آپ بتائیں۔ ہاں، 1 تاریخ کو، شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ بقرعید کتنی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ چاند کی کتنی تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے؟ نہیں، آپ بتائیں۔ 10 تاریخ۔ ہاں، 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے چاند کی۔ اچھا، کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ جنازے کی نماز بھی فرض ہے؟ جنازے کی نماز فرض ہے؟ نہیں، بالکل صحیح جواب۔ کیا ہے پھر؟ سنت ہے، جنازے کی نماز سنت ہے۔ آپ بتائیں۔ فرض کفایہ۔ ہاں، فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے ادا کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہو گئی، سب کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ نے جب پیچھا کیا، پتہ چلا کہ ہمارے نبی وہاں سے نکل چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھا کیا، تو
تو پھر ہمارے نبی نے ایک غار کے اندر پناہ لی تھی. اس غار کا نام کیا ہے آپ بتائیں؟ غار سار جی، غار سور، ہاں بالکل صحیح. اچھا، غار سور میں جب ہمارے نبی نے پناہ لی تھی تو کیا اکیلے تھے یا ساتھ میں کوئی اور بھی تھا؟ اکیلے تھے. آپ بتائیں. اکیلے نہیں، ہمارے نبی کا ایک ہم سفر تھا اور وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے. نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے وہ جو ہمارے نبی کے ساتھ. آپ بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہاں، ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور کتنے دن تک اس غار کے اندر رہے؟ ہاں بالکل صحیح، 3 دن. اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی مدینہ تشریف لے گئے. تو کتنے سال تک مدینے میں رہے؟ یہ تو ٹوٹل عمر ہے ہمارے نبی کی. ٹوٹل عمر آپ نے بالکل صحیح بتائی کہ ہمارے نبی کی ٹوٹل عمر 63 سال تھی. مدینے میں کتنے سال رہے تھے؟ نہیں، آپ بتائیں. ہاں بالکل صحیح جواب ہے. 10 سال ہمارے نبی مدینے میں رہے تھے. اچھا، وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے سمندر کے اندر راستے بن گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام سبع المثانی ہے. اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ اور یہ سورت بہت مشہور بھی ہے. ہنٹ دے رہا ہوں، بہت مشہور ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح جواب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کو سبع المثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں، ہے نا. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. ان کو سبع المثانی کہا جاتا ہے نا. چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، ہر نماز کے اندر یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نا. اسی لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے.